کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بازار سے مچھلی خرید کر لائے. مچھلی صاف کرنے کے بعد اس مچھلی کو پکانے کے لیے چولہے پہ رکھی گئی. کافی دیر تک مچھلی پکائی جاتی رہی. لکڑیاں کافی جل گئیں لیکن مچھلی کے اوپر آگ کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر مرتب نہیں ہوا. جب جن کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا ہوگا. عثمان غنی بڑا پریشان ہوئے. اس مچھلی کو لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مچھلی میں نے بازار سے خرید کر لایا تھا. کافی دیر تک اس مچھلی کو چولہے پر رکھی گئی. کافی لکڑیاں جل گئی. کافی ٹائم گزر گیا لیکن عجیب ماجرا ہے اس مچھلی کے اوپر آگ کا کوئی بھی اثر مرتب ہی نہیں ہوتا. رسول اللہ کی وہ ذات مقدسہ جنہیں اللہ عز و جل نے ہر مخلوق سے کلام کرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے اور ہر مخلوق کے کلام کو سمجھنے کی قوت بھی عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مچھلی سے پوچھا ذرا بتا تو صحیح تیرے اوپر آگ کا اثر کیوں نہیں مرتب ہوتا, تجھے آگ کیوں نہیں جلاتی. مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اب آپ سوچیں گے مچھلی بولے گی کیسے, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کیسے بول پڑی تھی. ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کیسے بول پڑی تھی. وہ قادر مطلق ہے جس سے چاہے بلوا دے, جہاں سے چاہے بلوا دے. مچھلی بول پڑتی ہے یا رسول اللہ ایک دن کا ماجرا ہے کہ میں سمندر کے اندر تیر رہی تھی اور ایک کشتی ادھر سے روانہ ہو رہی تھی. اس کشتی کے اوپر کچھ تاجر لوگ سوار تھے لیکن وہ اتنے نیک بخت تھے, اتنے اچھے تھے کہ جب سمندر کا سفر کر رہے تھے تو کشتی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے تھے. میں نے ان کے درود کی آواز کو سنی تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئی. میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو, رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اور درود پاک کی وجہ سے تمہارے اوپر دنیا کی اس آگ کو حرام کر دیا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا اگر دریائے کے مچھلی آپ پر ایک آپ کے محبوب پر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو اس پر جہنم کی دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ہم تو تیرے محبوب کے غلام ہیں, ہم تو صبح و شام تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اس لیے بڑاؤ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہا کیجیے. نبی پر جو جتنا درود پڑھے گا وہ اتنا ہی نبی سے قریب ہوگا. منزلیں ملتی رہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں. شاعر کہتا ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر.
پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا منافقین سے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ان لوگوں نے ایمان لے آیا، یعنی اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لے آئے، تو وہ لوگ کہتے تھے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ لوگ کہتے تھے کیا ہم ایسے ہی ایمان لے آئے جیسا وہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے. میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، بے وقوف تو در حقیقت یہی ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ عز و جل نے ہم گنہگاروں کو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی. میرا چیلنج ہے، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے گن نہیں سکتا. بے شمار نعمتیں مولا نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین جو نعمت ہے، سب سے بزرگ ترین جو نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کے پاس دولت ہو یا قیمتی ساز و سامان ہو، وہ اسے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ہر طریقے کو اپنا لیتا ہے اور اسے محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان تمام بیش قیمت چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی نعمت مولا نے جو ہمیں ایمان دیا، یہ ایمان ہے. کبھی آپ نے سوچا ایمان کی حفاظت ہوگی کیسے؟ ایمان ہمارا محفوظ کیسے ہوگا؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے، اگر ہولی کا تہوار آتا ہے تو ہمارے نوجوان ہولی کے تہوار میں برادران وطن کے شریک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھائی چارگی ہے، یہ محبت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے قدم کو دوسرے مذہب کے تہواروں کی طرف لے جائیں. محبت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت نام یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھلائی کا طریقہ ہو وہ بھلائی آپ کریں. محبت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کا سودا کریں. کچھ لوگ ابھی جو تہوار گزرا، دیوالی کا تہوار، جتنے ایسے نوجوانوں کو میں نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا ہے جو پٹاخے پھوڑ رہے تھے. کتنے ایسے باپ بھی ہیں جن باپوں نے اپنے بچوں کو دیوالی میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے پیسے دیے ہوں گے. آپ کہیں گے امام صاحب ابھی تو ہمارا بچہ نادان ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کا بچہ نادان ہے، آپ کا بچہ ناسمجھ ہے، لیکن آپ تو نادان نہیں ہے، آپ تو سمجھدار ہے. مولا نے آپ کو تو سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. یاد رکھیے وہ بچہ گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار آپ ہوں گے، عذاب جہنم کے حقدار آپ ہوں گے. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن پتھر اور بت ہوں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم بڑی بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے تہواروں میں شریک ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ٹیکا لگا لیتے ہیں، بہت سے لوگ مندروں میں چلے جاتے ہیں. ذرا اپنے ایمان کا ذرا اندازہ کرنا کہ تمہارا ایمان ہے بھی یا نہیں بھی ہے. نبی فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صبح کریں گے ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے ایمان ان سے نکل گیا ہوگا. نام عابد رہنے سے کوئی ایماندار نہیں ہو جائے گا، نام زاہد ہونے سے کوئی ایماندار نہیں ہو جائے گا. ایمان نام ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے گھر والوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آج